اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر بہت رحمتیں فرمائے اور آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے۔ آج کل سردیوں کے دن ہیں اور نیکیوں کا سمجھ لیجئے موسم بہار ہے۔ لمبی راتیں ہیں تاکہ آپ تہجد میں اللہ کو یاد کر سکیں، اور چھوٹے دن ہیں تاکہ آپ دن کو روزہ رکھ سکیں۔ تو ان دنوں سے بھی فائدہ اٹھائیے اور ان راتوں سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ جن کے روزے قضا رہتے ہیں وہ ان دنوں میں اپنے روزے رکھ لیں، اور جن لوگوں کے قضا ادا ہو چکے ہیں وہ ان دنوں میں نفلی روزے ضرور رکھیں، رات کو بھی اللہ کو پکاریں اور دن کو بھی اللہ کو یاد رکھیں۔ تو آئیے ہم اپنے کورس کی طرف آتے ہیں۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں پچھلی دفعہ ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا کہ غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی تدفین کر لی، اور بلکہ جن شہداء کو مدینے بعض لوگ لے گئے تھے ان کو بھی آپ نے واپس بلا لیا، اور احد کے میدان میں ہی تمام شہداء کو دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ وہاں سے معاملات دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس مدینے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ احد سے 4 میل کے فاصلے پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے جا رہے ہیں۔ صحابیات اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ بہت سے صحابہ شہید ہو چکے، تو وہ اپنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، باپوں کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس جا رہے ہیں تو آپ کو بہت سی صحابیات راستے میں ملی۔ آپ کو حضرت حمنہ بنت جہش راستے میں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اس کے بعد ان کو ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ کہا اور ساتھ ہی مغفرت کی دعا کی۔ بعد میں ان کو ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ مصعب بن عمیر وہی تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اور جن کو ابن کمیہ نے شہید کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا ہے۔ مصعب بن عمیر کی شہادت کا جب حضرت حمنہ بنت جہش کو بتایا گیا تو برداشت نہ کر سکیں، تڑپ کر چیخ اٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا ایک بیوی کے نزدیک ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے 2 عزیزوں کی خبر پر انہوں نے صبر ہی کیا۔ آگے چلے تو ایک اور صحابیہ سے ملاقات ہوئی جن کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب پر صبر کیا اور کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، زندہ سلامت ہیں، تو کہنے لگی مجھے ان کو دکھا دو۔ انہیں دور سے اشارے سے دکھایا گیا کہ یہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، تمام پر صبر کر لیا۔ آگے چلے تو حضرت سعد بن معاذ کی والدہ وہ آئیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے آپ کے گھوڑے کی لگام تھامی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی خبر سن کر رک گئے، اور ان سے ان کے چھوٹے بیٹے عمر
بن معاذ کی شہادت پر تعزیت کی، ان کے لیے مغفرت کے کلمات کہے تو اور ساتھ ہی انہیں کہا سعد خوش ہو جاؤ، تمام شہداء کے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تمام شہداء جنت میں اکٹھے ہیں اور ان کے گھر والوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کر لی گئی ہے۔ سعد یہ سن کر مطمئن ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو پسماندگان ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ 7 شوال کو صبح کے وقت آپ مدینہ کے لیے نکلے تھے، رات کو وہاں مدینہ آپ پہنچ گئے۔ حالت یہ تھی کہ مسلمان اس وقت زخمی تھے اور عزیزوں کی شہادت کے ساتھ ان کے دل غم سے چور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے اور ان حالات کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا، لیکن ایک فکر آپ کو دامنگیر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان پلٹ کر حملہ کرتے۔ یہ خطرات صحابہ بھی محسوس کر رہے تھے، تو لہٰذا اس رات مدینے میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ مدینہ کے آنے والے تمام راستوں پر صحابہ نے پہرا دیا اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کی کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چپکے سے نقصان پہنچا جائے۔ بہرحال یہ ساری رات اتنی مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے تقریباً جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ کفار کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے۔ یہ فکر آپ کو احد کے میدان میں بھی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تدفین سے بھی پہلے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ دیکھو ابو سفیان میدان جنگ سے چلا تو گیا ہے، دیکھو اس کے قافلے کا رخ مکے کی طرف ہے یا کہ مدینے کی طرف۔ حضرت علی نے آ کر بتایا تھا کہ یا رسول اللہ ان کا رخ مکے کی طرف ہے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی تدفین کی تھی۔ اب بھی آپ کو یہی فکر تھا، آپ نے فجر کی نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ ہمیں ابو سفیان کے تعاقب کے لیے جانا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان تھوڑا سا آگے چل کے یہ سوچے کہ ہمیں مدینے پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے۔ اور واقعی ابو سفیان ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ ابو سفیان جب مقام روحا تک پہنچا، مقام روحا مدینہ سے 36 کلومیٹر دور ہے، وہاں تک جب پہنچا تو اسے خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچایا، لیکن ہم نے نہ تو ان کے کوئی عورتوں کو قید کیا، نہ ہم نے وہاں سے کوئی مال غنیمت سمیٹا، اور مدینہ تو بالکل ساتھ ہی تھا۔ ہم تھوڑا سا اور ہم کوشش کرتے تو ہم مدینہ پر حملہ کرتے۔ اور بات اس کی ایک لحاظ سے صحیح تھی، مکہ سے مدینے کا فاصلہ 450 کلومیٹر ہے۔ جو لشکر مکہ سے چل کے مدینہ آیا ہو 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ مدینہ جو کہ احد سے 4 میل یا 5.5 کلومیٹر دور تھا، وہ اتنا سا فاصلہ اور طے کر کے تو مدینے پر حملہ کرتا۔ تو واقعی ابو سفیان یہی سوچ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا اور صرف انہی صحابہ کو ساتھ لیا جو صحابہ میدان احد میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ عبداللہ بن ابیش نے اس وقت آپ سے ساتھ جانے کی اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ ہاں، ایک صحابی ہیں حضرت جابر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان کا بھی معاملہ خاص تھا۔ حضرت جابر جو تھے، یہ ان کے والد ان کو گھر چھوڑ گئے تھے کیونکہ ان کی 7 بہنیں تھیں اور یہ اکیلے آدمی تھے، تو ان کے والد ان کو اس لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ بہنوں کے ساتھ رہیں۔ اب ان کے والد تو شہید ہو گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ جانے کی اجازت دی۔ یہاں ذرا رک کے تھوڑا سا سوچ لیجئے، 7 بہنیں ہیں، اکیلی ہیں اور
مدینے کے جیسے حالات ہیں، جنگ کا ڈر ہے، عین ممکن ہے کہ ابو سفیان جو ہے پلٹ کر حملہ کر دے، لیکن صحابہ کا ذرا جذبہ دیکھیے کہ کیسے جان نثار کرنے کو اور کیسے شہادت کی تمنا لیے دلوں میں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اجازت مانگی، آپ نے ان کی والد کی شہادت کے پیش نظر، کیونکہ کل ہی ابھی والد شہید ہوئے تھے، ان کی دل جوئی کی اور ان کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بہرحال یہ 630 لوگ جو ہیں یہ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نکلنے کی تیاری کر رہے تھے تو معبد بن ابو معبد، جس کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ یہ شخص جو تھا یہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، لیکن مسلمانوں سے اس کی ہمدردیاں تھیں۔ اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار افسوس کیا کہ آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، اس سے ہمارا دل غمگین ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عافیت سے رکھتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس اظہار ہمدردی کو قبول کیا۔ وہ اس وقت ایمان بھی لے آئے، اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، تو اسلام بھی لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم ایسا کرو، ذرا ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان کی حوصلہ شکنی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر تعاقب کی تیاری کر رہا ہو۔ خیر جی، یہ معبد بن ابی معبد جو تھے، جن کے اسلام لانے کا ابھی ابو سفیان کو علم نہیں تھا، یہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے ان کے ارادوں کی خبر لی۔ ابو سفیان نے اسے بھی کہا کہ ہم پلٹ کر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم بالکل نکلنے والے ہیں، لیکن معبد بن ابی معبد نے ان سے کہا ایسا بالکل نہ کرنا، میں مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر آیا ہوں، وہ لوگ انتقام کے لیے تپے بیٹھے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ کل میدان جنگ میں نہیں تھے، ان کا بہت بڑا لشکر ہے اور وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور تم ابھی دیکھو گے کہ یہ جو تمہارے سامنے ٹیلا ہے، اسی ٹیلے کے پیچھے سے ان کے گھوڑے ابھی تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ میں خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، تم ان کے پیچھے جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ خیر جی، ابو سفیان جو پہلے ہی میدان جنگ سے بھی بھاگ نکلا تھا اور ابھی بھی وہ ارادہ ہی کر رہا تھا، معبد بن ابو معبد خزاعی نے اس کا جو ارادہ تھا پست کر دیا۔ ویسے بھی ان کے اندر بھی اختلاف تھا۔ پہلے بھی ابو سفیان نے جب مدینہ کا ارادہ کیا تو اس وقت صفوان بن امیہ نے پہلے بھی مخالفت کی تھی۔ یہ صفوان بن امیہ وہی سردار ہے جس کے قافلے کو حضرت زید بن حارثہ نے لوٹا تھا اور یہ سارے بھاگ گئے تھے۔ ان کا قافلہ عراق کے راستے شام جا رہا تھا اور یہی واقعہ جو تھا یہ غزوہ احد کی فوری وجہ بنا تھا۔ تو صفوان بن امیہ نے چونکہ مار کھائی ہوئی تھی زید بن حارثہ سے، تو اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں واپس تعاقب نہیں کرنا چاہیے، جتنا کچھ ہمیں حاصل ہو چکا ہے ہمیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔ ادھر سے یہ معبد بن ابی معبد نے بھی ان کے حوصلے پست کر دیے اور انہوں نے یہ غنیمت سمجھا کہ وہ مکے ہی واپس چلے جائیں۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، جن میں سے 4 مہاجرین میں سے تھے، باقی انصار میں سے تھے، اور ایک شخص یہودی تھا جو کہ عین جنگ کے وقت ہی اسلام لایا تھا اور مسلمانوں کی سائڈ سے ہو کر اس نے شہادت پائی۔ تو بہرحال غزوہ احد اس طرح کر کے ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نکل چکے تھے، آپ حمراء الاسد کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ حمراء الاسد مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اتوار کے دن نکلے تھے، وہاں آپ 3 دن ٹھہرے اور جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ پچھلے جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد عصر کے بعد مدینہ سے نکلے تھے اور اب آپ مدینہ واپس جمعے کو ہی
حمراء الاسد سے واپس پہنچے تھے۔ تو غزوہ حمراء الاسد جو ہے یہ اصل میں کوئی ایک علیحدہ غزوہ نہیں تھا، بلکہ یہ غزوہ احد کا ہی تتمہ تھا۔ انہوں نے وہاں پہ ابو سفیان کا انتظار کیا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ابو سفیان تو اپنی جان بچا کے مکہ واپس جا چکا تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے غزوہ احد میں شکست کھائی تھی؟ قطعاً نہیں، قطعاً شکست نہیں کھائی تھی، کیونکہ اگر مسلمانوں نے شکست کھائی ہوتی تو مسلمانوں کے قیدی کفار کے ہاتھ میں جاتے، مسلمانوں کی کسی شخص کو قیدی بنانے کی کفار کو جرأت نہیں ہوئی، مسلمانوں کا کوئی مال غنیمت کفار حاصل نہیں کر سکے، بلکہ 4 قدم دور مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے۔ لہٰذا یہ تو سوال خارج از بحث ہے کہ آیا مسلمانوں نے اس جنگ میں شکست کھائی؟ قطعاً شکست نہیں کھائی۔ اس جنگ کے 3 راؤنڈ تھے۔ پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت گئے، جبکہ دوسرے راؤنڈ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نقصان کفار کی بجائے مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے زیادہ پہنچا۔ مسلمان تیر انداز جو تھے وہ اگر اپنی پہاڑی نہ چھوڑتے تو کفار کو یہ موقع ہی نہیں ملنا تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے دل میں مال غنیمت، حب دنیا نے اپنی جگہ بنا لی۔ مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں نے پہاڑی چھوڑ دی۔ تو دوسرے راؤنڈ میں بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کفار کی کارکردگی بڑی شاندار تھی، تو صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی غلطیوں نے ہی انہیں موقع دیا تھا۔ اور جس وقت ابو سفیان جو ہے یہ واپس مکہ کو پلٹا ہے، مسلمان اپنے کیمپ میں موجود تھے اور اس کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے کیمپ پر حملہ کرتا، حالانکہ مسلمان اپنے کیمپ میں موجود تھے۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ تو جنگ کا ہوا ہی نہیں۔ تو پہلے راؤنڈ میں تو مسلمان جیت گئے، دوسرے راؤنڈ میں کفار نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نقصان کفار سے زیادہ مسلمانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ تیسرا راؤنڈ تو تب ہوتا کہ اگر ابو سفیان مدینے پر حملہ کرتا۔ تو لہٰذا یہ جنگ جو تھی، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک غیر فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا اور کفار کے جو ہیں اس میں 37 لوگ جو ہیں مارے گئے۔ لیکن کفار اس حال میں واپس گئے کہ ان کے پاس فتح کی کوئی نشانی موجود نہ تھی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں تھیں جو مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا؟ تو اس میں سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تربیت کی گئی، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ گناہ کی نحوست لازماً ہوتی ہے، خواہ یہ گناہ رسول کے ساتھیوں سے ہی کیوں نہ ہو، گناہ کی نحوست ضرور ہوتی ہے، گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اب وہ جو 40 صحابہ نے پہاڑی چھوڑ دی تھی، اس گناہ کی نحوست ہی یہ ملی کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو سب سے بڑی ہمیں اس میں حکمت یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ تربیت دی گئی کہ آئندہ سے وہ رسول کی نافرمانی نہ کریں، اور اگر وہ نافرمانی کریں گے تو انہیں سزا ضرور ملے گی۔ دوسری بات مسلمانوں کی یہ تربیت کی گئی کہ انبیاء کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ انبیاء پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی انبیاء پر مشکلات آتی ہیں، لیکن آخر میں ان دی لانگ رن کامیابی انبیاء کے ساتھ ہی ہوتی ہے ان آزمائشوں کے آنے کے بعد۔ تیسرا سبق اس میں مسلمانوں کو یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ہی
ان کے بہت سے دشمن تھے جو کہ منافقین کے روپ میں موجود تھے، مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں۔ یاد کیجئے کیسے عبداللہ بن ابی نے عین لڑائی کے میدان میں کفار کو دکھا کر اپنی 300 سواروں کی جمعیت علیحدہ کر لی۔ تو مسلمانوں کو یہ تربیت دی گئی کہ یہ جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہاری صفوں کے اندر موجود ہیں، ان کو وہ پہچانیں اور ان کو پہچان کر ان سے خبردار رہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا کرنا چاہتے تھے، شہادت کا مقام دینا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسلمانوں کی تربیت کی گئی۔ اس واقعے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو پھر بھی مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہی باقی رہنا چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی آیت اتر آئی، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو مسلمانوں کو اگلے حالات کی طرف ایک اشارہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تمہیں اپنے اسی مشن پر قائم رہنا ہے۔ احد کے نتائج میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے انبیاء کی تربیت بھی، لیکن انبیاء کے جو پیروکار ہیں ان کی تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی۔ اب حالات کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا رعب جو تھا وہ دشمن کے دل سے نکل گیا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی معجزانہ کامیابی عطا کی تھی، اس کے ساتھ مسلمانوں کا رعب لوگوں کے دلوں میں قائم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد رہنے والے جو بدو تھے ان سے صلح کے معاہدے کر لیے، اور اس طرح کر کے آپ نے مدینہ کی جو سرحدیں تھیں ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد یہ لوگ جو تھے وہ جری ہو گئے، اور انہوں نے کئی قبائل نے ایسا کیا کہ انہوں نے جو صلح کے معاہدے کر رکھے تھے وہ ان سے پھر گئے، اور اس طرح مدینے کی جو سرحدیں تھیں وہ غیر محفوظ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو یہودی تھے اور جو منافق تھے ان کی کارروائیوں میں شدت آ گئی۔ انہوں نے کھل کر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ توقع باندھ لی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے کفار مکہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو ان کو بھی یہ امید بندھ گئی کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہم بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں۔ چنانچہ ابھی غزوہ احد کو 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ بنی اسد نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی غزوہ احد کو 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ بنی اسد ایک علاقے نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو جہاد کا علم دیا، 150 صحابہ ان کو ساتھ دیے، اور انہوں نے اچانک حملہ کر لیا۔ انہوں نے جا کے بنو اسد کے علاقے پر اچانک حملہ کیا، اور 150 صحابہ کے ساتھ آپ گئے۔ جب وہ اچانک وہاں ان کے علاقے میں پہنچ گئے تو وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، وہ سب اپنے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ یہ محرم 4 ہجری کے آغاز میں ہوئی تھی۔ ابو سلمہ جو تھے یہ غزوہ احد میں ان کو کاری زخم لگا تھا، لیکن بعد میں وہ زخم ٹھیک ہونے لگ گیا تھا، اس کی مندمل ہونے کی امید بندھ گئی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس مہم میں بھی امیر بنا کر بھیجا، اور یہ کامیاب لوٹے۔ لیکن لوٹنے کے بعد ان کا وہی زخم جو کہ ان کو غزوہ احد میں لگا تھا اب پھر پھوٹ پڑا،
اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو بیوی تھیں ام سلمہ، ان سے نکاح کر لیا ان کی دل جوئی کی خاطر۔ تو اس کا ذکر ہم آگے چل کر تفصیل سے کریں گے۔ بہرحال اس مہم کے فوراً بعد ہی ابھی محرم ہی کا مہینہ تھا، محرم کی 5 تاریخ کو آپ کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان، جس کا تعلق قبیلہ بنو حذیل سے تھا، وہ فوجیں جمع کر رہا ہے، وہ جمعیت فراہم کر رہا ہے تاکہ مدینے پر چھاپا مارے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے عبداللہ بن انیس کو حکم دیا کہ وہ اسے جا کر قتل کر آئیں۔ عبداللہ بن انیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ آپ نے کہا اس کو دیکھ کر تمہارے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ خیر جی، عبداللہ بن انیس یہ اسی وقت ہی روانہ ہو گئے اور یہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا یہ اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ یہ اپنے گھر سے نکلا، عبداللہ بن انیس نے محسوس کیا کہ ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو مجھے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خیر ان کے ساتھ چلنے لگ پڑے۔ خالد بن سفیان سے پوچھا کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمعیت اکٹھی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں، میں اس کے خلاف حملہ کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں جمعیت اکٹھی کر رہا ہوں۔ خیر یہ باتیں کرتے رہے کافی دیر تک، اس کے ساتھ جب باتیں کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتے بھی رہے۔ جب دیکھا کہ وہ ان کے قابو میں آ گیا ہے، اسے قتل کر دیا اور قتل کر کے اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور ساتھ ہی آپ نے ان کو اپنی ایک لاٹھی عطا فرمائی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لاٹھی کو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی۔ خیر جی انہوں نے ساری عمر اس لاٹھی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تھی اس کو سنبھال کے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میں فوت ہوں گا تو یہ میرے ساتھ ہی دفن کر دی جائے، تو لہٰذا یہ ان کی جو تھی قبر میں ان کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے بعد اگلی جو مہم ہے وہ ہے واقعہ رجی کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ احد کے بعد کفار کے اور بدوؤں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ازل اور کارا 2 قبائل تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ایسا کیجئے ہمارے علاقے میں کچھ مبلغین کو بھیج دیجئے تاکہ وہ اسلام کی دعوت دیں، اس طرح ممکن ہے کہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ ویسے بعض سیرت نگاروں کے مطابق اصل میں یہ لوگ خالد بن سفیان جس کو عبداللہ بن انیس نے قتل کیا تھا اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے دھوکہ دے کر صحابہ کی ایک جماعت کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت پر 10 صحابہ کو ان کے علاقے میں بھیج دیا۔ رجی دراصل ایک چشمے کا نام ہے جہاں یہ پہنچے۔ جب یہ لوگ رجی کے چشمے پر پہنچے تو 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے۔ صحابہ نے ایک ٹیلے پر پناہ لے لی۔ وہ جو 100 تیر انداز تھے انہوں نے ان پر خوب تیر برسائے۔ ان میں سے 7 مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ 3 جو تھے وہ باقی بچ گئے۔ 3 باقی بچ گئے اور 7 مسلمان شہید ہو گئے۔ ان 3 میں سے بھی انہوں نے 1 کو قتل کر دیا اور 2 کو مکہ جا کر بیچ دیا۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت خبیب تھا اور دوسرے کا نام زید بن دسنہ تھا۔ حضرت خبیب جو ہیں ان کو
مکہ میں کچھ دیر قید رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو سولی دے دی گئی، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ جب ان کو پھانسی پہ چڑھانے کا وقت آیا تو انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے خیر 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ اشعار کہے۔ اس کے بعد عین جس وقت ان کے قتل کرنے کا موقع پیش آیا تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری جگہ یہاں محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے، اپنے اہل و عیال میں ہوتے، تو کیا یہ بہتر نہ تھا؟ حضرت خبیب کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور اللہ کے رسول کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس وقت پھر ابو سفیان کہنے لگا کہ کسی انسان نے دوسرے انسان سے اتنی محبت نہیں کی جتنی محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خبیب کو بڑی تکلیف دینے کے بعد کفار نے سولی چڑھا دی۔ زید بن دسنا کا بھی معاملہ یہی ہوا، ان کو وہاں پہ جا کے بیچ دیا گیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جو ہے سفر 4 میں ہوا۔ سفر 4 میں ہی ایک اور واقعہ بھی ہوا جس کو بیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ بیر معونہ یہ ایک، جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں، بیر کنویں کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک کنویں کا نام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس علاقے سے ایک شخص جس کا نام عامر بن مالک تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کو ملائب الاسنہ کہتے تھے، یعنی تیروں سے کھیلنے والا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ میں مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا، ہاں تم اسلام لے آؤ تو میں تمہارا تحفہ قبول کر لوں گا۔ اس نے خیر نہ تو اسلام کا انکار کیا اور نہ ہی اسے قبول کیا، ہاں یہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے، کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بیچ دیجئے تاکہ وہ لوگ ہماری قوم کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، امید ہے کہ وہ لوگ یہ پیغام قبول کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مجھے نجد کے لوگوں سے خوف ہے کہ وہ انہیں کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ جو عامر بن مالک تھا یہ کہنے لگا کہ میں ان کا محافظ ہوں، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ تو اس طرح کر کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پناہ کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق 70 علماء اور قرآن کے حفاظ کو اس علاقے میں بیچ دیا۔ مدینہ منورہ سے یہ لوگ بیر معونہ پہنچے جو کہ بنو عامر کے علاقے میں ایک کنواں تھا۔ بنو عامر کے سردار کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ہوا تھا۔ یہ خط لے کر حرام بن ملحان یہ بنو عامر کے سردار کے پاس پہنچے۔ اس سردار نے یہ خط دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ہاں ان کے پیچھے ایک تیر انداز کو اشارہ کیا، اس تیر انداز نے حرام بن ملحان کو تیر مارا اور جب تیر ان کے جسم کو لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو قاصد ہوتے ہیں اور جو خط پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کا قتل آداب کے خلاف ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھتا، اسے پڑھتا، اس نے کیا کیا کہ ایک تیر انداز کو اشارہ کیا کہ وہ ان کو تیر پھینکے اور وہ اس تیر سے شہید ہو گئے۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے جو کہ تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں، فزت برب الکعبہ، میں کعبے کے رب کی قسم میں شہادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد باقی جو 70 آدمی تھے انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ غداری کریں گے۔ اتنی دیر میں کچھ قبائل اسیہ، اریل اور زکوان، یہ ان قبائل کے نام ہیں جنہوں نے صحابہ پر حملہ کر لیا۔ یہ وہی جو بنو عامر کا
سردار تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اسی نے ہی ان کو صحابہ پر حملہ کرنے پر ابھارا۔ اب ان کی اور صحابہ کی آپس میں سمجھ لیجیے لڑائی ہو رہی ہے، لیکن صحابہ تو لڑنے نہیں آئے تھے، صحابہ تو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے صحابہ کو گھیر کر مارا، یہاں سے بھی صرف 2 لوگ جو تھے وہ بچ سکے۔ واقعہ رجی میں 3 لوگ زندہ بچ گئے اور اس واقعے میں 2 لوگ زندہ بچے، اور انہوں نے دونوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس واقعے کی خبر پہلے ہی جب یہ معاملہ ہوا تھا تب ہی دے دی تھی، وحی کے ذریعے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں واقعات سے اتنا دکھ پہنچا، اتنے آپ غمگین ہوئے کہ جتنے آپ شاید غزوہ احد پر بھی غمگین نہ تھے، کیونکہ غزوہ احد میں جو لوگ مارے گئے تو وہ تو میدان جنگ میں آمنے سامنے لڑتے ہوئے مارے گئے، جبکہ یہاں پہ ایک جگہ پہ 10 لوگوں کو اور ایک جگہ پہ 70 لوگوں کو دھوکے کے ساتھ گھیر کر مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی اس واقعے کے ساتھ کہ آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دی۔ آپ یہ قنوت نازلہ نماز باجماعت میں پڑھتے تھے، بعض احادیث میں ہے کہ آپ ہر نماز میں پڑھتے تھے، لیکن جو صحیح تر بات ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ باجماعت نماز ہوتی تھی اور آپ نام لے لے کے بد دعا کرتے تھے۔ ریل، اسیہ، زکوان اور یہ تمام قبائل جنہوں نے مسلمانوں کے قتل میں حصہ لیا تھا، تو آپ ان کا نام لے کے دعا کرتے تھے، اور آپ غریب مسلمانوں کی نجات کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ تمام جو ہیں واقعات یہ صحیحین میں موجود ہیں۔ آپ نے 1 مہینہ تک قنوت نازلہ کی پابندی کی، اور آپ برابر ان مشرکین کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ یہ واقعات دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کا رعب چونکہ ختم ہو گیا، کفار کے حوصلے بڑھ گئے۔ سب سے پہلے تو سریہ ابو سلمہ ہوا، جس میں آپ کو خبر ملی تھی کہ بنو اسد قبیلے کے کچھ لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا، وہ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ کو یہ خبر ملی خالد بن سفیان جو ہے وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک جمعیت اکٹھی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو اس کے قتل کا حکم دیا، اور وہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ یہ معاملہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد یہ واقعہ رجی ہوا، جس میں 10 مسلمان قراء پر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بیر معونہ کا واقعہ ہوا، جس میں 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں سے صرف 2 بچے۔ پہلے والے واقعے میں 3 بچے، یعنی 80 میں سے 5 مسلمان بچے، لیکن وہ جو 3 واقعہ رجی میں 3 مسلمان بچے تھے ان کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمان علماء کی اور مسلمان قراء کی شہید کر دی گئی، تو یہ بڑی مسلمانوں کے لیے پریشانی اور غم کی بات تھی۔ ایسے حالات میں غزوہ بنو نذیر بھی ہوا۔ اب غزوہ بنو نذیر میں کیا ہوا کہ یہ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے کسی دیت کے معاملے میں۔ آپ نے یہود کو بھی شامل کرنا تھا۔ یہود نے آپ کو ایک جگہ بٹھایا اور کہنے لگے کہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، آپ ابو القاسم یہاں بیٹھ کے انتظار کیجیے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور بھی کئی صحابہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اب یہود پر شیطان سوار ہو گیا۔ یہود نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جس دیوار کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے اس دیوار کے اوپر سے ایک پتھر گرا کر، یا بعض سیرت نگاروں کے مطابق چکی کا پارٹ گرا کر آپ کو قتل کر دیا جائے۔
اور یہ پروگرام بنانے والا حیی بن اخطب تھا جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ وہ کہنے لگا اس وقت محمد کے پاس 10 سے بھی کم ساتھی ہیں، اگر ہم ان کو ختم کر دیں تو مہاجرین تو مکہ وہ چلے جائیں گے اور باقی رہ جائیں گے اوس اور خزرج، وہ تو ہمارے پہلے بھی حلیف تھے، اب بھی ان کے ساتھ ہمیں معاملہ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن اس وقت سلام بن مشکم ایک یہودی نے ان سے کہا دیکھو انہیں تمہارے ارادے کی خبر دے دی جائے گی، تم اگر ایسا کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم محمد سے وعدہ کر چکے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو آپ نے بطور حکمران یہود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو یہود آپ کا ساتھ دیں گے اور بطور حکمران تمام جھگڑوں میں آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو اس نے اس معاہدے کا بھی حوالہ دیا کہ تم اس معاہدے کی بھی غداری کرو گے۔ دوسری بات ہے ان کو اس بات کی خبر دے دی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ تم نقصان میں ہو۔ لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنا ارادہ جو تھا وہ پورا کیا۔ عمر بن جہاش ایک آدمی تھا جو اس خباثت کے لیے تیار تھا کہ میں پتھر پکڑتا ہوں اور آپ پر گراتا ہوں۔ عین اس وقت حضرت جبریل جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ نے کچھ دیر تو آپ کا انتظار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو وہ بھی وہاں سے آ گئے۔ اب وہاں جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر آپ نے ان یہودیوں کو 10 دنوں کے اندر اندر نکل جانے کا نوٹس دے دیا اور ان سے کہا، محمد بن مسلمہ کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ تم نے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ عمر بن جہاش کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اور جو سارا پروگرام بنا تھا اس کا حوالہ دیا۔ یہودی ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ 10 دنوں کے اندر اندر مدینے سے نکل جاؤ۔ خیر جی، یہ وہاں سے نکلنے کی تیاریاں کرنے لگ پڑے کیونکہ ان کے ضمیر جو تھے وہ مجرم تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا یہ وہ بات ماننے پر یہ مجبور تھے۔ ویسے بھی یہ پہلے بنو قینقاع کا حال دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے نکلنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ عین اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ پارٹ ادا کیا، ان کو پیغام بھیجا تمہیں یہاں سے نکلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ 2000 جوان ہیں، میں ان جوانوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اگر یہ تمہیں نکالیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر مسلمانوں نے تم سے لڑائی کی ہم بھی تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے دبنے کی۔ خیر جی، جب یہ پیغام یہود کو پہنچا، یہود تو دلیر ہو گئے، انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ حیی بن اخطب نے اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ ہم اپنے علاقے سے نہیں نکلیں گے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آپ نے فرمایا یہود جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب جب انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا تو یہ لوگ اپنے قلعے سے تیر برسانے لگ پڑے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ مکمل کرنے کے لیے ان کے کھجور کے جو باغات تھے وہ بھی کاٹنے شروع کر دیے، کئیوں کو آگ لگوا دی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں نکال کے رہیں گے، ادھر سے عبداللہ بن ابی نہ مدد کو آیا، نہ کسی ایک بندے کو بھی بھیجا، وہ ساری باتیں ہی باتیں تھیں۔ آخر 15 دن کے محاصرے کے بعد یہ لوگ جو تھے اس بات پہ تیار ہو گئے کہ آپ ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیں، ہماری جان جو ہے وہ بخش دیں،
لیکن ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز قبول کر لی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہاں سے 10 دنوں کے اندر اندر نکل جائیں۔ خیر جی، اب یہود نے اپنے گھر بھی توڑنے شروع کر دیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کل کو ان گھروں پر مسلمان قبضہ کریں گے تو ہم یہ مسلمانوں کے قابل کیوں رکھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ 600 اونٹوں پر اپنے بیوی، بچے، اپنے مال، بلکہ اپنے گھروں کے دروازے تک جتنے لاد سکتے تھے لاد لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی۔ ان کا جو قلعہ تھا اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سا اسلحہ ملا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہود مالدار قوم تھی، یہ ان کے پیشے بھی لوہار اور سنیار کے ہوتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ڈھیر اسلحہ اپنے پاس اکٹھا کیا ہوتا تھا۔ تو ان کے قلعے سے مسلمانوں کو بہت سے ہتھیار ملے، بہت سا اور ساز و سامان ملا، اور یہ سارے کا سارا ساز و سامان مال فے تھا۔ مال فے جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا رسول کے لیے خاص ہوتا ہے، جبکہ مال غنیمت میں رسول کا حصہ 5واں ہوتا تھا اور باقی 4 حصے صحابہ میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ اس جنگ میں چونکہ جنگ تو ہوئی کوئی نہیں، صرف ان کے قلعے کا محاصرہ ہی ہوا ہے، دو بدو جنگ نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس سے جو مال حاصل ہوا اور ان کی جو زمینیں تھیں اور ان کے جو ساز و سامان تھے، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اتاری، جس سورت کا نام سورہ حشر ہے۔ اس میں اس غزوے کے تمام واقعات، عبداللہ بن ابی کا جو اس میں پارٹ تھا اور عبداللہ بن ابی کا جو کردار تھا وہ بھی واضح کیا، اور مال فے کے معاملات کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ سورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر اتاری تھی۔ اب مال فے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا مل گیا تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے جو فقراء مہاجرین ہیں ان کی مدد کی جائے۔ آپ نے انصار کو بلایا اور انصار سے کہا کہ جو مہاجرین ہیں وہ تمہارے گھروں میں رہائش پذیر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مال سے جو بنو نذیر سے ہمیں ملا ہے میں مہاجرین کی کچھ مدد کر دوں تاکہ وہ اپنے گھر بنا لیں، اور تمہارے گھروں، ظاہر ہے وہ تمہارے گھروں میں رہائش پذیر ہیں، تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی جب وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ تو انصار نے کہا یا رسول اللہ وہ ہمارے گھروں میں ہی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی مدد بھی کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر بھی بنا لیں۔ خیر جی، انصار کے اس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہیں دعا دی، اور آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ مسلمان مہاجرین میں تقسیم کر دیا، جس میں سے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور انصار اس پر بڑے راضی تھے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کچھ مشکلات جو ہیں وہ کم ہو گئیں۔ غزوہ بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کا جو رعب ختم ہو رہا تھا وہ تھوڑا سا مستحکم ہو گیا۔ ویسے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی جرأت تھی یہ جو آپ نے ان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ اس وقت رجی کا واقعہ ہو چکا تھا، بیر معونہ کا واقعہ ہو چکا تھا، اور عین ممکن تھا کہ اس واقعے میں بھی مسلمان کامیاب نہ ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا، اور یہود کے اس اقدام پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، آپ نے ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد الحمدللہ یہودیوں کو وہاں سے نکال کر رہے ہیں۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد اگلی جو مہم ہے وہ ہے غزوہ نجد کی۔ یہ نجد کا علاقہ جو ہے یہ مدینہ کے شمال میں ہے، یہ بہت بڑا وسیع صحرا ہے، یہاں پہ بدو ادھر ادھر بکھرے ہوئے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ نجد کے بدو جو ہیں
انہوں نے بھی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم کر لی، ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے نجد کی طرف توجہ فرمائی، آپ اس کی طرف صحابہ کے ساتھ گئے، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ لوگ بکھر گئے، پہاڑوں میں ادھر ادھر بکھر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ دن ٹھہرے، اپنا حالات پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اب تھوڑے سے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آ گئے تھے، خاص طور پر غزوہ بنو نذیر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہود کی سازشوں سے آپ کو نجات ملی، اس کے ساتھ مسلمانوں کو بہت سکون محسوس ہوا۔ ادھر غزوہ نجد میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، آپ حالات کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی بہت سے اور مسائل منہ کھولے کھڑے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ ابو سفیان کا تھا، جو کہ جاتے وقت چیلنج دے گیا تھا کہ اگلے سال بدر کے میدان میں ہماری پھر لڑائی ہوگی، اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے اس کی بھی فکر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو ساتھ لیا، آپ کے ساتھ 10 گھوڑے تھے، آپ نے اپنا علم جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور آپ مدینے سے نکل پڑے بدر کے میدان کی طرف، کیونکہ ابو سفیان نے بدر کے میدان میں ہی جنگ کا چیلنج دیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان نے کیا کیا، اس نے 2000 سواروں کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لے کے ظاہر ہے اس نے چیلنج دیا تھا، اسے پورا تو کرنا ہی تھا، لیکن ابو سفیان شروع سے ہی بددلی کا شکار تھا۔ وہ اپنے شہر سے چلا مر الزہران، ابھی مکے کے وہ قریب ہی تھا کہ اس نے حوصلہ چھوڑ دیا۔ اس کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت طاری تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ لڑائی کا مزہ تو تب ہوتا ہے جب بارشیں ڈھیر ہوں، ہمارے جانوروں کے لیے بھی چارہ موجود ہو، اور ہمارے اپنے کھانے کے لیے بھی دودھ اور گوشت موجود ہو۔ تو جب ہمارے جانور بھی بھوکے ہیں اور ہم بھی بھوکے ہیں، تو ان حالات میں جنگ کا کیا مزہ۔ اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیے، کسی بھی سردار نے اس کی مخالفت نہیں کی، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ اس کی بات مان کے واپس چلنے پر تیار ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچ چکے تھے، آپ نے اس کا 8 دن انتظار کیا۔ وہ تو مر الزہران بالکل مکے کے قریب ہی سے چند میل فاصلے پر وہیں سے ہی واپس چلا گیا تھا۔ بہرحال آپ نے اس کا 8 دن تک انتظار کیا، اور اس عرصے میں ایک قافلہ تھا، اس کے ساتھ تجارت بھی کی، اور اس تجارت کے بدلے میں 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم کمائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں واپس گئے کہ دشمن پر آپ کا روب پڑ چکا تھا۔ تمام عرب جو تھا اس میں قریش مکہ کی بے عزتی ہو چکی تھی کہ قریش مکہ اپنا چیلنج دینے کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچے، اور مسلمان وہاں 8 دن تک بیٹھے رہے۔ مسلمانوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے مالی طور پر فائدہ اٹھایا۔ تو اس طرح کر کے یہ غزوہ بدر دوم کا معاملہ بھی حل ہو گیا، اور اب وہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک نقصان اٹھانا پڑا تھا، اب آہستہ آہستہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ آپ نے اس قافلے سے جس سے انہوں نے بدر کے میدان میں تجارت کی تھی، اس سے دگنا منافع حاصل کیا تھا۔ آپ کا رعب قریش مکہ پر پڑ چکا تھا، اور آپ بالکل سلامت اور محفوظ تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں، اس کے بعد 6 مہینے تک خیر و عافیت رہی۔ یہ نتیجہ تھا
ان تمام کارروائیوں کا، خاص طور پہ غزوہ بنو نذیر کا، اور اس کے بعد یہ جو نجد کی مہم تھی اس میں بھی آپ کامیاب رہے، اور یہ جو بدر کی مہم تھی اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی فائدہ ہوا، اور اب 6 مہینے تک دشمن جو تھا وہ دبکا بیٹھا رہا۔ 6 مہینے آپ نے آرام سے وقت گزارا۔ 6 مہینے کے بعد 5 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومت الجندل کے علاقے میں بدو جو ہیں وہ تمام قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمعیت بھی فراہم کر چکے ہیں۔ یہ جو کارروائی غزوہ دومت الجندل کی یہ ربیع الاول میں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور آپ خود ان کا کلا کما کرنے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے۔ یہ جو دومت الجندل کا علاقہ ہے یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، ادھر سے شام کے بالکل قریب ہے، تو یہ مدینہ سے خاصا دور شمال کی طرف علاقہ تھا اور شام کا سرحدی علاقہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور 1000 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو انہیں فکر پڑ گئی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو عام طور پہ ایسے علاقوں پہ سے سفر کرتے تھے جہاں جو کہ عام راستے نہیں تھے۔ تو ویسے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صحرا میں دن کی گرمی بڑی تیز ہوتی ہے جبکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے، تو عام طور پر آپ رات کو سفر کرتے، دن کو آرام کرتے، یا پھر ایسے علاقوں سے جاتے جو کہ نامانوس راستے ہوتے۔ تو آپ وہاں ان کے پاس اچانک جب ان کے سر پر پہنچ گئے تو وہ لوگ جو تھے سارے بھاگ گئے، خوف زدہ ہوئے، اور جدھر کسی کا سینگ سمایا وہ ادھر چلا گیا۔ ہاں ان کے جانور وہیں تھے اور ان کے جو چرواہے تھے وہ وہاں رہ گئے، کچھ لوگ قتل بھی ہوئے ان کے چرواہوں میں سے، اور جانوروں کو آپ نے ہانک لیا، اور ہانک کے مسلمان جو ہیں مدینے کی طرف اس مال غنیمت کو سمیٹ کر واپس چلے آئے، اور الحمدللہ اب حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹرول میں تھے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال یعنی 4 ہجری میں اور کون کون سے اہم واقعات ہوئے۔ 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا۔ ام سلمہ کے بارے میں ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں۔ ان کے شوہر ابو سلمہ جو تھے وہ غزوہ احد میں ان کو کاری زخم لگا تھا، بعد میں سریہ ابو سلمہ میں بنو اسد کے تعاقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، ان کا زخم کھل گیا اور یہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ام سلمہ اکیلی رہ گئیں۔ ام سلمہ کا تعلق ابو جہل کے خاندان سے تھا۔ ویسے بھی ام سلمہ نے بہت قربانیاں دی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ہجرت کرنی چاہی تھی تو ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا بچہ جس کا نام سلمہ تھا، جس کے نام پر ان دونوں کی کنیت تھی، یہ تینوں ہجرت کرنے لگے تھے، تو کفار نے ام سلمہ کو بھی روک لیا اور ام سلمہ سے ان کا بچہ بھی چھین لیا۔ یہ باتیں ہم پیچھے تفصیل سے کر آئے ہیں۔ تو ام سلمہ جو تھیں یہ پورا 1 سال جس جگہ سے ان کے شوہر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تھے وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتی اور سارا دن روتی رہتی، کیونکہ بچہ سسرال والوں نے چھین لیا تھا، خامند ان سے جدا ہو گئے تھے۔ تو بہرحال 1 سال کے بعد ان کے حالات ایسے بنے کہ یہ مدینہ اپنے شوہر کے پاس پہنچ سکیں۔ وہاں بھی کچھ دیر ہی وہاں پہ رہیں تو یہ غزوہ احد کے بعد
ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ ان کو ابو سلمہ کے شہادت کی خبر ملی ان کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم صبر کرنا اور اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ میری مصیبت کا مجھے اجر عطا فرمانا اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمانا۔ ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، وہ اتنے اچھے مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا، وہ اتنے اچھے شوہر تھے، وہ اتنے اچھے باپ تھے، تو ان سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے، کون ان کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا، کہتی ہیں کہ میں پڑھتی رہی۔ جب عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر آنے کی اجازت مانگی۔ یہ خود کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے لیے ایک چمڑے کا تکیہ رکھا اور بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ کو ان کی قربانیوں کی قدر تھی، ان کے شوہر کی قربانیوں کی قدر تھی، تو آپ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو یہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، آپ کا نکاح کا پیغام تو بہت پسندیدہ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند ہوں۔ مراد یہ تھی کہ میں سوکنوں کے ساتھ شاید نہ رہ سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اور تیسری بات ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، ان کے 4 بچے تھے، تو وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں اور آپ ان بچوں کی وجہ سے تنگ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو کم کر دے، اور جہاں تک عمر کا معاملہ ہے، اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری بھی عمر زیادہ ہے، اور تمہارے بچے اگر میرے بچے ہو گئے اور انہوں نے میری تربیت میں وہ رہے تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ بہرحال ام سلمہ کو آپ نے بڑی قدر کے ساتھ نکاح کی دعوت دی۔ ام سلمہ نے پھر قبول کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شوال 4 ہجری میں نکاح کر لیا۔ اس کے بعد اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے بھی نکاح کیا۔ اب زینب بنت جہش کا معاملہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن تھی۔ آپ نے ان کو پہلے زید بن حارثہ کا پیغام بھیجا تھا۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور آپ نے انہیں اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دیا تھا، لیکن ان پر غلام ہونے کا دبا تو موجود تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کو زید بن حارثہ کے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت زینب نے قبول نہ کیا۔ قرآن مجید میں اس موقع پر آیات اتر آئیں جنہیں سن کر پھر حضرت زینب بنت جہش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر اس کو قبول کر لیا، لیکن ہوا یہ کہ ان دونوں میاں بیوی کا نباہ نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت زینب بنت جہش کے دل میں یہ خیال تھا کہ میرا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جبکہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ زید بن حارثہ آپ کو اپنی بیوی کے معاملات کی خبر دیتے، اور اللہ کے رسول انہیں کہتے کہ اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ خیر جی، یہ معاملہ نہ چل سکا۔ 9 مہینے کے بعد حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے خود نکاح کریں۔ ویسے بھی حضرت زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہی ان سے نکاح کیا تھا، اس لیے آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام دیا، اور یہ نکاح کا پیغام حضرت زید بن حارثہ کے ذریعے ہی بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام ان کے پاس لے کر گیا،
اور میری آنکھ روب کے ساتھ اٹھتی نہیں تھی۔ کہاں وہ پہلے ان کی بیوی تھیں اور کہاں اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے جا رہی تھیں۔ تو حضرت زید نے آپ کے نکاح کا پیغام حضرت زینب کو دیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ میں استخارہ کر لوں، میں پھر بتاؤں گی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں آیات اتر آئیں۔ یہ آیات جو ہیں سورہ احزاب میں پورا رکوع موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اترنے کے بعد حضرت زینب کے پاس چلے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ فرما دیا تھا کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے۔ زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وطرا، کہ ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا تاکہ مومن لوگوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ ان کی عدت گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے ساتھ ایک غلط رسم کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا اسی طرح حرام سمجھتے تھے جیسے سگی بہو سے نکاح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سارا ایک سمجھ لیجئے حکمت کے ساتھ پروگرام بنایا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا تھا، اور نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے خود آسمانوں پہ کر دیا۔ اسی لیے حضرت زینب جو تھیں دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیا، لیکن میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تخلیے میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کا بھی ولیمہ بھی کیا، اور یہ نکاح بھی جو ہے آپ نے ذیقعدہ 4 ہجری میں کیا۔ اب اسی نکاح کے موقع پر حجاب کا حکم بھی اترا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے میں لوگوں کو گوشت اور روٹی پیش کی۔ لوگوں نے جب کھانا کھا لیا تو آپ اس طرح اٹھے جیسے محفل کو ختم کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن 3 لوگ جو تھے وہ بیٹھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنی دلہن کے پاس جائیں، لیکن وہ 3 لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے اپنی ازواج کے گھروں تک گئے تاکہ کچھ وقت گزارا جا سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی دلہن کیسی ہیں، اسی طرح کی اور بھی باتیں ہوئیں۔ آپ واپس آئے تو ابھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دوبارہ گئے، اور دوبارہ جب آپ گئے تو پھر واپس جب آپ آئے تو اس وقت وہ لوگ جا چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب کے پاس بیٹھنا چاہتے تھے، اور اس وقت یہ آیت اتری کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینا چاہو، کوئی کام ہو، تو پردے کے پیچھے سے لو۔ یہ حجاب کے سلسلے میں سب سے پہلا حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی حضرت انس اور حضرت زینب کے درمیان میں آپ نے ایک چادر لٹکا دی۔ یہ سب سے پہلا حکم تھا حجاب کے بارے میں۔ تو یہ حکم بھی جو تھا اسی موقع پر اترا تھا، حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے کے موقع پر۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آداب کا حکم دیا۔ جب تم نبی کے گھروں میں داخل ہو تو تمہیں اجازت لے لینی چاہیے، اور کھانے کا انتظار کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہا کرو، اور نہ ہی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے رہا کرو، اور یہ چیز نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور اپنی زبان سے نہیں کہتے۔ تو تم اے مسلمانوں ان باتوں کا دھیان رکھا کرو۔ یہ تمام آیات جو ہیں یہ سورہ احزاب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسی سال ہی شراب نوشی کی بھی حرمت کر دی گئی۔ تو یہ تمام اہم واقعات جو ہیں یہ ہجری 4 کے ہیں۔
میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی تفصیل ہے۔ جو بھی موقع ہوتا اس موقع پر قرآن مجید کی آیات اتر آتی، جیسے حالات ہوتے ویسی ہدایات مل جاتی۔ تو یہ جو سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، غزوہ بنو نذیر ہے، میں نے آپ کو بتایا سورہ حشر کی آیات نازل ہو گئیں، یہ حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہے، اس کے موقع پر بھی قرآن مجید میں آیات نکلیں، ان کے نکاح کے موقع پر بھی آیات اتریں، اور جب حجاب کا حکم آیا تو تب بھی آیات اتر آئیں۔ اسی طرح یہ جو غزوہ بدر دوم ہے، جس میں ابو سفیان مر الزہران تک پہنچ کے واپس چلا گیا تھا، اس موقع پر بھی آیات اتری۔ اسی طرح غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر بھی آیات اتری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کی تعریف کی کہ انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود، انہوں نے غمگین ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ ویسے غور کیجئے 630 لوگ، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہا، تمام لوگ اپنے زخموں کے ساتھ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اتنے سخت زخمی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ سارے لوگ نکل پڑے۔ یہ تھوڑی قربانیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں جو صحابہ دے رہے تھے۔ تو جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھے ہیں، تمام واقعات پر قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، بلکہ یہ خود غزوہ احد جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کے بیک گراؤنڈ کے بعد یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، غزوہ احد کے ہو جانے کے بعد سورہ آل عمران میں 60 آیات اتری، پورے 5 رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوے پر تبصرہ کیا، مسلمانوں کی جو خرابیاں تھیں ان کے ساتھ اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں نے جو اس غزوے میں نقصان اٹھایا ہے اس کی 2 وجہیں تھیں۔ ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، جو کہ تیر اندازوں نے اپنے جگہ سے ہٹ کر کی تھی، اور دوسری وجہ مال کی محبت تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان 60 آیات میں منافقین کی سازشوں کا پول بھی کھولا تھا اور مسلمانوں کو بتایا تھا کہ تمہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو یہ جو تمام واقعات ہیں وہ غزوہ بدر کے موقع پر پوری سورہ انفال اتری تھی، پوری کی پوری سورت جو 10 رکوع کی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر سورہ آل عمران میں 60 آیات 5 رکوع اترے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر کے موقع پر پوری سورت اتری جس کا نام سورہ حشر ہے۔ غزوہ بدر دوم جب ہوا ہے، غزوہ حمراء الاسد ہوا ہے، ان تمام موقعوں پر قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آپ سیرت نہ پڑھیں تب تک آپ کو قرآن صحیح معنوں میں سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ ہو، جب تک حالات کا اندازہ نہ ہو، تو ان آیات کا مفہوم اس طرح واضح نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ان حالات سے واقف نہ ہو۔ جب آپ ان حالات سے واقف ہو جاتے ہیں تو ایک ایک لفظ دل میں اترنے لگ جاتا ہے، ایک ایک لفظ دل میں اترنے لگ جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے کہ غزوہ بنو نذیر کے بعد مسلمانوں کے کچھ حالات کنٹرول میں آئے، اس کے بعد غزوہ نجد میں مسلمانوں کے حالات کچھ کنٹرول میں آئے، بدوؤں کی جو سرگرمیاں تھیں وہ ختم ہوئیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر دوم میں کفار ٹھنڈے پڑ گئے، جبکہ وہ اپنے اعلان کے مطابق پورے نہ اتر سکے۔ اور پھر یہ جو غزوہ دومت الجندل تھا، حالانکہ یہ مدینے سے کافی دور تھا، لیکن یہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے اور ان کی لوٹ مار سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا۔ تو ان تمام کارروائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو ہوا اکھڑ گئی تھی غزوہ احد میں، اور جس کے نتیجے میں رجی اور بئر معونہ جیسے المناک واقعات پیش آئے، وہ اب تھوڑے سے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ آج ہم نے یہاں تک کی کرنا تھا، اب انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو اگلی دفعہ ہم مزید آگے واقعات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.